ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا بد سے بدتر ہو جائے گی، برے لوگوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے، اب ہنسنے کے لیے تمیز اور رونے کے لیے تنہائی چاہیے۔ جب لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خامیوں کا پتہ چلتا ہے، اور جب لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔ تکبر کبھی بھی اکیلا اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اسے سہارے کے لیے حسن، دولت، شہرت یا پھر کبھی کبھی محبت کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا ایک سانپ کی مانند ہے، دیکھنے میں رنگ برنگی، چھونے سے نرم و ملائم، مگر اندر سے زہر سے بھری ہوئی۔ اچھے لوگوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کو دکھ تکلیف پہنچائیں تو وہ گلہ نہیں کرتے، بلکہ آپ کو محسوس ہونے تک صبر کرتے ہیں۔ ساری عمر کوئی بھی انسان پردہ نشی نہیں رہتا، وقت کی رفتار ایک ایک کر کے اس کے سارے نقاب اتار دیتی ہے۔ بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے۔ امیدیں لوگوں سے لگا کر شکوے خدا سے کرتے ہو، اے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو۔ سچے لوگ ہمیشہ اکیلے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سچ بولتے ہیں، اور سچ بولنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ جہاں محبت ہو وہاں عیب نہیں دیکھے جاتے، اور جہاں عیب دیکھے جاتے ہیں وہاں محبت نہیں ہوتی۔ جو شخص نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ خود غرض لوگ رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ انہیں منزلوں کی کیا خبر جنہیں راستوں سے عشق ہو۔ 10 مرتبہ کی نصیحت وہ اثر نہیں رکھتی جو ایک ٹھوکر ہمیشہ کے لیے سبق سکھا جاتی ہے۔ تنقید کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگر آپ پانی پر چل کر بھی دکھائیں تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بری عادت ایک زور آور دشمن ہے اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ جانو، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی اللہ ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کی بد دعا کے شعلے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ کبھی کسی بے یار و مددگار کے آنسو صاف کر کے خالق حقیقی کی نعمتوں کے ساتھ انصاف کیا کرو،
اسی طرح تجھ پہ آنے والے عذاب ٹلتے رہیں گے اور نعمتوں کی فراوانی ہوگی۔ جب عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں تو سب سے پہلے سمجھانے والا برا لگتا ہے۔ احساس انسان کی سب سے بڑی کمزوری جلد بھروسہ کرنا ہے اور وہ اس سے زیادہ تر نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ مٹی سے بنے انسانوں کے ارادے کتابوں میں تھوڑی لکھے ہوتے ہیں کہ کب ہاتھ پکڑ لیں کب چھوڑ دیں۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ملے ہوں، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدرے لوگ ہی ملتے ہیں۔ یہ گمان غلط ہے کہ الفاظ کچھ نہیں کرتے، وہ چھو سکتے ہیں، ڈبو سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، گرمی پہنچا سکتے ہیں، اڑا سکتے ہیں، وسعتیں عطا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ کبھی کبھی ہمارے یہی الفاظ ہمیں آسمان سے زمین پر پٹخ کر ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ انسان میں دھڑکتا دل شہنشاہ ہوتا ہے۔ آپ صرف باہر سے دستک ہی دیں لیکن دل اپنا دروازہ اندر سے کھولتا ہے۔ اگر آپ کسی کے دل میں زبردستی داخل ہونا چاہیں بھی تو یہ ممکن نہیں۔ دل پہ زبردستیاں نہیں چلا کرتی۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ آپس کے رشتوں کو باندھنا ضروری نہیں، اور اگر باندھنا چاہو تو عزت اور درگزر کی ڈور سے باندھو، کیونکہ اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں محبت کے گھر کی چار دیواری ہیں۔ چار دیواری ختم ہو جائے تو گھر کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کے ارد گرد اگر کوئی پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ محبت کے ساتھ عزت لازم ہے۔ کبھی کبھی محبت وہ اثر نہیں چھوڑتی جو عزت کا ایک لمحہ چھوڑ دیتا ہے۔